کی توقع کی جا رہی ہے وہ واقعی وہ فائدہ مند ثابت ہوگی؟ دیکھیے سنا، ہمارے دوست ممالک میں چائنا اور سعودی عرب بطور خاص یہ پہلے بھی پاکستان کی ہر مشکل اور کڑے وقت میں مالی معاونت بھی کرتے رہے، اور جو قدرتی آفات جب آتی ہیں تب بھی یہ بحالی کے اقدامات میں یہ دونوں ممالک پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح برادر ترکی جو ہے وہ بھی کئی حوالوں سے ہمارا معاون رہا ہے، تو یہ ممالک تو پہلے بھی موجود تھے نا، ان کی معاونت بھی پہلے سے موجود تھی، تو ان کے ہوتے ہوئے بجائے اس کے کہ آپ ان کی طرف ہی رجوع کریں، خود کو اقتصادی مشکلات اور مصائب سے نکالنے کے لیے ان سے دست تعاون بڑھانے کا کسی بھی انداز میں آپ درخواست کریں، یا جو بھی انداز ہوتا ہے سفارتی ادب اداب کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ رجوع کریں ان سے، اس کی بجائے پہلے تو یہ تاثر دیا جاتا رہا جب ابھی اقتدار کی منزل حاصل نہیں ہوئی تھی پی ٹی آئی کو، تو اس وقت بلند دعوے کیے جاتے رہے کہ ہم جو ہے کشکول جو سابق حکمرانوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ ہم نہ صرف اٹھائیں گے نہیں بلکہ توڑیں گے بھی اس کو، اور رجوع نہیں کریں گے آئی ایم ایف سے۔ لیکن اس کے میرے خیال جب 25 جولائی کے انتخابات کے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ بھی یقینی ہو گئی، تو ان کے متوقع جو وزیر خزانہ ہے اسد عمر صاحب، ان کی اپنی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ یہ ہماری مجبوری ہے، آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ہی اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے فیصلہ کیا آئی ایم ایف کے پاس جانے کا، اور یہ چلے بھی گئے اسد عمر صاحب انڈونیشیا مذاکرات کے لیے، تو واپس آ کر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ حیران کن طور پر مجھے تو خوشگوار نظر آئی، جس میں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو ونڈیکیٹ کیا اس حوالے سے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا آئی ایم ایف کے پاس جانے میں، وہ اسی طرح ان کی مجبوری تھی جس طرح ہماری یہ مجبوری بنی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے رجوع کیا ہے۔ تو میں کہنے سے یہ مراد ہے کہ جب آپ حکومت کی سطح پر قومی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے